مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار، ہر دم اس کا ذکر سنا، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، گھر سے یہ کہہ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا، نکلا میں گھر سے یہ کہہ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلا میں مصطفیٰ کے در جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر طیبہ میں جانے سے غریبی نے مجھے روکا تو میں بیچ دوں گا اپنا گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے کافی دیر سے جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں، حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے آپ تو کیا پورا علاقہ بلکہ پورا ہندوستان ہی واقف ہے، حضرت والا حالت حاضرہ پر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے مائک پر آ گئے ہیں۔ میں بیچ میں کیا کہوں، آپ ان کی تقریر کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت مولانا و مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، عید کے بعد
مدارس کے کھلنے کا بھی یہی وقت ہے. کل سے مدرسوں میں بھی داخلے شروع ہو گئے اور عجیب نوشتہ تقدیر ہے یہ کہ ادھر داخلے شروع ہو رہے ہیں اور ادھر جلسے شروع ہو رہے ہیں. اتفاق تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اتفاق تو اسلام کی اصطلاح ہے ہی نہیں. اتفاق کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر شدہ ہیں. لیکن ایک لفظ ہے ہماری زبان پہ چلتا ہے، میاں عجیب اتفاق، میاں اتفاق سے یہ ہو گیا. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے. سب اللہ کی طرف سے پیشگی متعین ہوتا ہے، اپنے اپنے وقت پر انجام پاتا ہے. یہ وقت و اتفاق کی اصطلاح اسلام کی اصطلاح نہیں ہے. لیکن زبان زد اتنی ہے کہ خواص ہوں یا عوام اکثر زبان سے نکل پڑتا ہے یہ جملہ. تو خیر ادھر جلسے شروع ہو گئے، ادھر داخلے شروع ہو گئے. اور اصل یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے سب کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ اپنے جلسوں کے انجام کو پہنچ سکے اور سالانہ جلسوں کو انجام دے سکے. اتنا رش ہوتا ہے کہ انہیں تقریر کرنے والے بھی ڈھونڈے نہیں ملتے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ کرنے والوں کا بھی شوق اتنا ہوتا ہے کہ جتنے سامعین اتنے ہی مقرر. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیج اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ سامعین نیچے کم، اسٹیج کے اوپر زیادہ. تو وہ جو ایک آج کل کا کیا کہیں اسے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میرا تو ذہن بھی نہیں اسے کہنے کے لیے تیار، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے. اشتہار بھرنے میں جو کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ہمارا بڑا اشتہار ہو یا آپ کا بڑا اشتہار ہو. اب حضرت والا کی ایک زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا کہ اصلاح معاشرہ حالات حاضرہ کے اوپر مفتی صاحب بولنا چاہتے ہیں. یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا ہے، یہ در حقیقت میری طرف سے نہیں ہے. میں نہ حالات حاضرہ پہ بولنا چاہتا. میں نے مجھ سے کہا ابھی میرے ایک دوست نے قریبی کرم فرما نے کہ اب آپ حالات حاضرہ پر نہیں بولتے. میں نے کہا توبہ کر لی. تو اب یہ توبہ توڑوانا چاہتے ہوں گے، لیکن میں کوشش کروں گا اپنی توبہ کے اوپر باقی رہنے کی. حالات حاضرہ پر بولنے کے حالات ہی نہیں ہیں. کیوں خواہ مخواہ مرا ہوا سانپ گلے میں ڈالے؟ جن باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کو کہنے سے اپنا وقت ضائع کرنا ہے اور سامعین کو گمراہ کرنا ہے. جو ضروری باتیں ہیں اور ہماری ضرورت کی ہیں ہمیں وہی باتیں کرنی چاہیے. البتہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں معاشرے کے اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں. تو ان میں نے پہلے اپنے آپ کو نشانہ بنایا. ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں، آپ بیتی سے شروع کرتے ہیں کہ ہم میں بھی یہ پریشانی اور یہ مرض لاحق ہو گیا ہے کہ ہم اشتہارات میں کمپٹیشن قائم کرتے ہیں کہ میرے یہاں اتنے مقرر آ گئے، اتنے بڑے بڑے مقرر آ گئے، میرا جلسہ رات کے 3 بجے تک چلا، 2 بجے تک چلا. اس طرح کے کمپٹیشن جو چل رہے ہیں ان کی یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کو یہ بات میں کھل کر کے کہہ دوں کہ جس وقت میں یہاں اسٹیج کے اوپر بیان کے لیے بیٹھا ہوں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع، لاکھوں لاکھ کا مجمع یعنی تبلیغی جلسہ اس وقت میں دعا کر کے سو چکا ہوتا ہے. اور وہ جلسے کامیاب ہیں، ہمارے جلسے ناکام ہیں. میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اس رائے سے، میرے اس کہنے سے کوئی اتفاق کرے. یہ تو میں کبھی نہیں کسی کے اوپر دباؤ بناؤں گا. اتفاق کرے کوئی میری بات سے یا نہ کرے، میرا تو یہی رجحان ہے
चंद मुट्ठी भर से लोग हमें हासिल होते हैं, घंटों कूद फांद करते हैं, बमुश्किल तमाम दुहाइयाँ दे दे करके उनको बुलाया जाता है। किसी के सर पर टोपी है नहीं, किसी के बदन पर सही लिबास है कि नहीं, जलसा सुनने तक का इल्म हमको नहीं कि कैसे बैठ करके हम जलसा सुने। किन लिबासों का असर आदमी के ऊपर पड़ता है। मैं एक मर्तबा खैराबाद, उधर उत्तर प्रदेश के मशरिक में है खैराबाद, बहुत मशहूर जगह है। वहाँ एक जलसे में शरीक हुआ, कई साल पहले की बात है। बहुत बड़ा मैदान, करीब 10,000 का मजमा। मैं उधर पिछली तरफ से दाखिल हुआ, यानी मेरी तरफ मजमे का मुंह नहीं बल्कि मैं पीछे की तरफ से, मजमे की पुष्ट की तरफ से जब जलसा गाह में पहुंचा तो सबके सरों के ऊपर टोपी, सबके ऊपर कुर्ता, अलबत्ता नीचे के लिबास में इख्तिलाफ था। कोई लुंगी पहने हुआ था, कोई पजामा, पैंट किसी के पास नहीं थी। मैंने उस शख्स से कहा जो मुझे लेके आया था कि ये सारे ही इलाके के मदरसों के बच्चों को बुलवा लिया आपने जलसे में, आवाम तो है ही नहीं। उसने कहा ये सब आवाम ही है, मदरसों के तलबा नहीं। हमारे यहाँ जलसों में मदरसों के तलबा शरीक नहीं होते हैं, इसलिए कि मदरसों के तलबा को तो अपनी तालीम में मसरूफ़ रहने की हिदायत होती है। अगर वो तालीम का वक्त छोड़ करके जलसों में आएंगे उनका नुकसान होगा, इसलिए यहाँ जलसों में मदरसों के तलबा शरीक नहीं होते बल्कि आवाम ही होती है। मैंने कहा यार तलबा से महसूस हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ लोगों का एक मिजाज है, जब वो दीनी जलसा सुनने के लिए आते हैं तो उनका एक मखसूस लिबास होता है, जो काम का वक्त होता है वो अलग लिबास होता है। जलसों में सबके सरों पे टोपी, सबके जिस्म पे कुर्ता, और जिसका ज़ौक़ है लुंगी पहनने का वो लुंगी पहनता है, जिसका ज़ौक़ है पायजामा पहनने का वो पायजामा पहनता है। लेकिन लिबास ये होता है, इसलिए आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे मदरसों के तलबा मौजूद हों। मदरसों के तलबा इसमें नहीं है। ये मैंने पहला जलसा देखा था ऐसा जिसमें इस तरह के सामीन मिले, और यकीनन जब सामीन इस हैसियत के होंगे तो बोलने वाले का ज़हन खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। इसलिए हमें जलसे सुनने के लिए थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम भी इस तरह के लिबास का इस्तेमाल करें। मैंने आसाम में एक शहर है धुबड़ी, वहाँ धुबड़ी में मैंने ये देखा कि जिस वक्त में नमाजी नमाज के लिए आते हैं, मैं जामा मस्जिद बिद्दापाड़ा एक मशहूर जगह है वहाँ धुबड़ी, बहुत दिनों तक रमज़ान के महीने में जाता रहा। वहाँ का मैंने माहौल देखा, अक्सर लोग नौकरी पेशा हैं, वहाँ तिजारत पेशा मुसलमान कम है, नौकरी पेशा ज़्यादा है। रक्षा चलाने वाला भी कम अज़ कम हाई स्कूल है। वहाँ पर गरीब पिछड़ा हुआ इलाका होने के बावजूद 95% से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी। वकील बहुत ज़्यादा हैं उस शहर में, और दूसरे लोग भी हैं। वकील ज़्यादा होने से आप इस्तिदलाल न करना कि झगड़े ज़्यादा होते होंगे। ज़िला बहुत बड़ा है वो। जब वो नमाज के लिए आते हैं, और अक्सर लोग नमाजी हैं वहाँ पर, इधर कोर्ट से वकील आया, कोर्ट का कोट उतारा, अपना दूसरा लिबास बदला और उस लिबास में सीधे भागते हुए मस्जिद की तरफ आ गए। बड़ी मस्जिद है, भर जाती है। वो सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नमाजी हैं पक्के, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उस लिबास को उतार कर जो उनका दुकान का, ऑफिस का या कोर्ट का लिबास होता है। मैंने उनसे पूछा यार यहाँ का माहौल ये है? उन्होंने कहा हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जिन कपड़ों को पहन कर के हमने न जाने कितने गुनाह कर लिए होंगे, उन्हीं कपड़ों को लेकर के हम अल्लाह के दरबार में आए। हमारी गैरत इसका तकाजा नहीं करती। एक माहौल है उन लोगों का,
شریعت میں تو اس کی کوئی اصل نہیں کہ آپ جس لباس کو پہن کے آپ باہر رہیں اس لباس کو پہن کے مسجد نہ آئیں، لیکن یہ لباس جو ہمارا اس وقت موجودہ لباس ہے، جو بالکل ہی عجیب و غریب لباس ہے، وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اس لباس کو اس لیے نہیں پہن کے آتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اس لیے ڈھنگ کا لباس ہم نے بنایا ہے۔ یہ سب لوگوں کا رواج ہے وہاں پر۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا لباس ہے، بہت اچھا رواج ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں بھی اس طرح کا رواج اپنانے کی۔ کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ دیکھنے کے اعتبار سے آدمی وضع قطع کے اعتبار سے دیندار معلوم ہو، اچھا معلوم ہو، لگے کہ ہاں یہ ایک مسلمان ہے، ایک دیندار ہے، ایک اللہ کے دین کا طلبگار ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب ہم ایسے مقامات کے اوپر آئیں تو کم سے کم اپنے اندر کچھ تبدیلی ضرور پیدا کر کے آئیں، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر اور حاصل کر کے جائیں، جسے ہم اپنے دوسروں بھائیوں کو تک بھی بتا دیں اور ان کو بھی سمجھائیں، اور تنقید نہیں بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کے اعتبار سے ان سے بات کیا کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 4-6 آدمی اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے اور بحث کرنے لگ گئے، بحث کا مدعا کسی مسئلے کو بنا لیا اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے ایک دوسرے کو بحث کرتے ہیں، اور پھر اچانک فون ملاتے ہیں کسی مولوی صاحب کو، کسی مفتی صاحب کو، مفتی صاحب آپ بتائیے اچھا اس طرح، اور بےہودے سوال ہوتے ہیں، کوئی زیادہ اہم مسئلے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں اور ہینڈ فری ہوتا ہے ادھر، اور سب کی آوازیں اس میں بحث کرنے کی بھی آتی رہتی ہیں۔ اس طرح سے آپس میں کوئی فیض نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی ہر ایک کے دل دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر طرح کی خیر خواہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لمن، خیر خواہی کا نام تو ہے مگر کس کے لیے، کس کی خیر خواہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پہلی بات فرمایا للہ، اللہ کے لیے، جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ پھر فرمایا ولی رسولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں جاری فرمائی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ ولی کتابہ، اور اللہ کی کتاب کے لیے جو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، اسے عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ولی ائمۃ المسلمین، اور فرمایا مسلمانوں کے رہبروں کے لیے، عامۃ الولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ذمہ داروں اور رہنماؤں کے لیے جو بات رہنما ہمیں فرمائے ان کے اوپر عمل کیا جائے، ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے، بغاوت نہ کی جائے۔ وعامتہم، اور عوام کے لیے جو عوام کی بھلائی کی باتیں ہوں ان کو عمل میں لایا جائے، اور ایک دوسرے تک ان باتوں کو پہنچا کر پورے معاشرے کو دیندار بنایا جائے۔ اس کا نام دین ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ مجلس بھی ہے، مذاق، ٹھٹے، ایک دوسرے کی دل شکنی، ایک دوسرے کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس سے اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ بعض دفعہ رشتہ دار آ گئے، مہمان آ گئے، مہمانوں کے پاس 2-4 آدمی اٹھنے بیٹھنے کے لیے آ گئے، آ جاتے ہیں اس طرح سے، وہاں آپس میں مذاق ہو گئی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی مہمان کو ہی نشانہ بنا لیا مذاق کا اور اس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ مثلا رشتے کے اندر اگر کوئی نسبتی بھائی لگتا ہو، یعنی بیوی کا بھائی، اس کے ساتھ بری طرح سے مذاق، طرح طرح کی باتیں، یا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی دوست، ملنے جلنے والا،
مجلس میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ میں مذاق. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو لے لیا اور ہر آدمی اسی کے پیچھے پڑ گئے. کیا ہوا؟ عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. قرآن کریم اس کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا ٹھٹا نہ کرے. مذاق اڑانے کی وجہ سے کبھی کبھی اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا، حالانکہ مذاق میں نہیں، بدماشی کر رہا ہے، وہ ساری باتیں جلی کٹی کہہ رہا ہے، اور اخیر میں کہتا ہے یار میں مذاق کر رہا تھا. ارے مذاق کر رہا ہے تو چار آدمیوں میں اس کی عزت اتار رہا ہے، اسے پامال کر رہا ہے. اگر تم اس کی جگہ پر ہوتے تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. فرمایا صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. زبان سے مذاق کائیں سے اڑ رہی ہے جی؟ زبان کا استعمال ہو رہا ہے نا. اور آمنا کا لخت جگر ارشاد فرماتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. زبان محفوظ نہیں رکھ رہی، زبان سے ہماری دوسرے لوگ محفوظ نہیں، ہماری زبان خود محفوظ نہیں ہے. زبان کو ہم نے گندی باتوں کا عادی بنا لیا ہے، بات بات میں گالیاں دینے کا عادی بنا لیا. بری بری باتیں زبان کے اوپر چڑھتی ہیں، برے الفاظ بری باتیں، ان سے ہماری زبانیں مانوس ہو گئی. اس لیے زبان سے ایسی بات نکل جائے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں لیکن قیامت کے دن بڑی مہنگی قیمت چکانی پڑے گی. قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، برے برے خیالات، اور ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ اللہ کا ارشاد ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو آزاد نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اللہ نے اس نکلی ہوئی بات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور نوٹ کرنے کے لیے اپنے پاس سے اپنے نمائندے چھوڑ رکھے ہیں جو بے انتہا تندگی اور چوکسائی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ اس کی بات کو لے کر کے اپنے یہاں رجسٹروں میں درج کر لیتے ہیں. اس لیے بھائیوں ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنی زبانوں کو کنٹرول کیا جائے، زبانوں کی حفاظت کی جائے، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، ہاتھوں کا استعمال غلط نہ کیا جائے، کیونکہ ان سب چیزوں کا اللہ ہم سے حساب لے گا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس حساب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے ہیں. آپ اگر ایک فیکٹری قائم کریں، یہ ہمارے علاقے ہیں، کسان لوگ ہیں، کولو چلتے ہیں، کولو میں کوئی منیم ہوگا، آپ کا منشی ضرور ہوگا، بغیر منشی کے کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے چھوٹا سا کارخانہ قائم کیا، وہاں منشی رکھا، کتنی رقم آئی، کتنی خرچ ہوئی، لیور پر کتنا خرچ ہوا، منڈی میں کتنا گیا، کتنا منڈی سے آمد ہوئی، ادھار کتنا گیا، نقد کتنا ہوا، خرچ کتنا، بچت کتنی، آپ سارا حساب منشی سے مانگتے ہو. اگر آپ کا منشی آپ کو حساب نہ دے، یقیناً آپ اسے بے ایمان کہہ کے الگ کرو گے. اگر منشی سے آپ حساب نہ لے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پٹ کر دے اور آپ کو چت کر دے. اس لیے حساب کا صحیح رہنا یہ امن و امان قائم کرتا ہے. آپ اگر
ایک وقتی طور پر چھوٹے سے کارخانے میں اپنا ایک نظام بنا کے رکھتے ہو کہ اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر خلاف کرے آپ اس کی پکڑ کرتے ہو، پھر رب ذوالجلال نے یہ اتنا بڑا کارخانہ قائم کیا، اس میں اللہ نے انسان کو سردار بنایا، ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، صبح کو سورج نکلا شام تک چلا، انسان کی خدمت کرتا ہوا چلا گیا، رات کی تاریکی آئی، اندھیرا آیا، انسان کی خدمت کے لیے تاکہ وہ آرام کرے، آرام ملے، انسان کے لیے ہر چیز کو اللہ نے بیگاری خادم بنایا۔ ان سب چیزوں کو آپ کے اور ہمارے حوالے کرنے کے بعد کیا وہ ہماری زندگیوں کا حساب نہیں لے گا؟ ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کا حساب نہیں لے گا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو بے انتہا احتیاط کے ساتھ چلانا ہوگا۔ یہ انسان سب سے اشرف، اس کی پکڑ بھی سب سے اونچی، اس کا انعام بھی سب سے بلند، انعام اسے اللہ اپنی رضا کی شکل میں جنت عنایت فرمائے گا، اور پکڑ اپنے غصے کی شکل میں اس کی جہنم کے ذریعے سے کرے گا۔ اس کی پکڑ بھی خطرناک اور اس کا انعام بھی بہت ہی اعلیٰ اور بالا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا ہر وقت میں محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی لغزش تو نہیں ہو گئی جس کے اوپر ہماری زندگی بھر کی نیکیاں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی کہیں، اس کا ہمیں ہر وقت میں خوف رہنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ لا یسخر قوم من قوم، بھائی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی تفریح نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے۔ مذاق کیا جاتا ہے، لیکن ایسا مذاق جس سے دوسرے کو نفرت نہ پیدا ہو، دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، اس طرح کا مذاق چل سکتا ہے، لیکن وہ مذاق ہرگز جائز نہیں ہے جس مذاق کے ذریعے سے دوسرے کا دل ٹوٹ رہا ہو اور مجلس کے اندر دوسرا بے عزت ہو رہا ہو۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تفریح کرنے کی اجازت ہرگز نہیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ بھی کہا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، یہ بات بہت ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہو جو مذاق کرنے والے ہیں۔ ہم نے کسی کی تفریح کی اور ہم نے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، جسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، کیا ہم سے وہ اوپر ہو، اچھا ہو اللہ کی نگاہوں میں؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ تم نے تو اس کو گرایا، تم نے تو اس کی پھیت اتاری۔ کہتے ہیں صاحب میں نے آج فلاں آدمی کو بڑی پھیت اتاری ہے اور زمین کھریدنے لگ گیا، تو کہتا زمین کھریدنے لگ گیا، وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے تجھے اور اسے پیدا کیا ہے، وہ دونوں کے مباحثوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نگاہ سے غافل نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کو کمتر نہ سمجھے، کسی کا ٹھٹا نہ کرے، مذاق نہ بنائے، کسی کو حقیر نہ جانے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق کرنے والی، حقیر سمجھنے والی عورت ہے، اس سے بہتر وہ ہو جسے حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت سب کے لیے دین برابر لے کر کے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دونوں طبقوں کو برابر سمجھایا جا رہا ہے۔ نہ کوئی مرد کسی کا مذاق کرے، نہ کوئی عورت کسی کا مذاق کرے، یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا مذاق کرنے پر ہمیں گناہ کے سوا اور ملے گا کیا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیہودے القاب، بیہودی باتوں سے دوسروں کو پکارنا، ایک دوسرے کے نام الٹے سیدھے رکھنا، یہ معاشرے میں عام طور سے ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی لنگڑے کو لنگڑا نہ کہے، لنگڑے کو لنگڑا کہنا بھی گالی ہے۔ ہم نے معاشرے میں خوب دیکھا کہ اگر کوئی لنگڑا ہے، اس کی اولاد کون ہے یہ کیا لنگڑے کے، اگر کوئی کانا ہے اس کی اولاد نیچے تک پوتے پڑ پوتے کون ہیں یہ کانے کے۔
یہ کون ہے؟ اگر کوئی آدمی موٹا رہا اس کا نام موٹا پڑ گیا، کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ موٹے فلاں کے۔ موٹا پہلے لیا جاتا ہے، نام بعد میں لیا جاتا ہے۔ اس طرح کے برے الفاظ سے ایک دوسرے کو کوئی نہ پکارے، کوئی کسی کا نام نہ بگاڑے، کوئی کسی کی طرف ایسے بھدے الفاظ منسوب کر کے کسی کا نام نہ لے جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اور اس لفظ کی عوام میں حیثیت گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، بعض برادریوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں حقیر سمجھ کر کے بعض کہتے ہیں صاحب ہم چودھری ہیں۔ چودھراہٹ کا جو بھوت ہے نا ہمارے اندر، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ کھانے کو دانے نہیں، گھر میں چوہے کود رہے ہیں، انہیں خود کچھ نہیں مل پا رہا ہے، چوہوں نے سارا گھر تلاش کر لیا، سو کا ٹکڑا تک نہیں ملا، باہر نکلا چودھری صاحب ہے۔ کون ہے چودھری؟ چودھری کس پیڑ کا پھل ہے بھائی؟ آپ بتا سکتے ہو؟ ایمانداری سے بتانا، چودھری کس پیڑ پہ لگتا ہے؟ کون سے باغ کا پھل ہے؟ نہیں بتا سکتے ہو آپ؟ مولوی صاحب پورا علاقہ اس لفظ سے متعفن ہوا پڑا ہے، تعفن پھیل رہا ہے اس لفظ چودھری سے پورے علاقے کے اندر۔ دوسروں کی حقارت کرتے ہیں، لفظ چودھری کہہ کر کے دوسروں کی حقارت کی جاتی ہے۔ ہر قوم میں چودھری ہوتا ہے، جانوروں میں بھی چودھری ہوتے ہیں، چیونٹیوں میں بھی چودھری اور چودھرن ہوتی ہیں، شہد کی مکھیوں میں بھی کوئی مکھی چودھرن ہوتی ہے اور رانی مکھی کہلاتی ہے۔ ہر قوم کے اندر چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بڑے بنائے ہیں اور وہ ان کا چودھری ہے۔ اگر چودھری اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے تو آپ بنوں میں جا کر کے دیکھیں، گھنے جنگلوں کے اندر گدھوں کا چودھری بھی کوئی ہوتا ہے، وہاں بھی چودھری ہے۔ پوری قوم چودھری کے نام سے منسوب ہو گئی اور دوسروں کو ریا کہا جاتا ہے، رعایا کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بادشاہ کی تو کوئی رعیت ہو سکتی ہے، آپ ایک دوسرے کی رعایا نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی قوم کسی قوم کے لیے رعایا کا لفظ استعمال کرے، ناجائز اور حرام ہے۔ وہ کب سے چودھری بن کر کے آیا ہے؟ خدا نے اسے اس کی ماں کے پیٹ سے ننگا نکالا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ سب کے لیے عام ہے، بادشاہ سے لے کر کے نیچے تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، اس علاقے کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، مظفر نگر میں بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، میرٹھ، باغپت، 3-4 ضلع یہ ایسے ہیں جہاں یہ بدبودار لقب زیادہ استعمال ہوتا ہے، چودھری چودھری۔ اس لفظ کے اوپر میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس لفظ کے ذریعے سے ہم ہزاروں گناہ کما لیتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ گاؤں کے اندر فلاں کہا، کچھ ریا بھی رہتے ہیں، کچھ ریا تمہارے اور ہمارے گھروں پہ کھانا مانگنے آتے ہیں، وہ جنہیں ہم نے رعایا کو ریا کہنے لگ گئے، جنہیں ہم نے ریا یا رعایا کہا، کیا وہ ہمارے گھروں سے کھانا مانگنے آتے ہیں؟ ہر چیز ایسا نہیں ہے۔ قوموں کو رعایا کہا جاتا ہے، ناجائز ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آقا کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی قبروں سے جب اٹھایا جائے گا تو ننگے پیر، حفاۃ ننگے پیر، عراۃ ننگے بدن، غرلن ختنہ کی وہ کھال جسے کٹوا دیا گیا تھا وہ بھی وہیں لگی ہوئی ہوگی، اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، کسی کے پیروں میں کوئی جوتا چپل نہیں، ختنہ کی وہ کھال یعنی ماں کے پیٹ سے جس کیفیت کے ساتھ پیدا ہوا تھا انسان، اسی کیفیت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں چودھراہٹ دکھاتے ہیں،
दुनिया में एक दूसरे का मजाक बनाया जाता है, तफरीह की जाती है, हकारत की जाती है, जिल्लत और रुसवाई एक दूसरे के लिए हमारा शेवा बनता जा रहा है और अपने को बेहतर समझा जाता है। हालांकि कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया तुम्हारे लिए अल्लाह की निगाहों में बुलंद होने का मेयार ये है कि जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है वो ही अल्लाह की निगाहों में सबसे ज्यादा प्यारा है, और जो अल्लाह से नहीं डरता है वो अल्लाह की निगाहों में बदतरीन और लईन तरीन है। कोई बादशाह हो या गरीब, अमीर हो या फकीर, हर आदमी कयामत के दिन नंगे पैर नंगे बदन इस तरह से उठाया जाएगा। याद रखिएगा, उस जमाने के हालात को सोच करके हमें अपने वक्त को तय करना चाहिए कि एक दिन आया नंगे बदन आया, होश नहीं था, बेहोश आया, कोई बात कह नहीं सकता था, रोता था। उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ने उसके लिए जरिया बनाया, वो हिफाजत में लग गए, उन्हें परवरिश करने के लिए अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया, उनके दिलों में अल्लाह ताला ने रहम डाला और वो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जबकि वो न बोलता है, न कह सकता है, न चल सकता है, बेबस अपनी चारपाई पे पड़ा है, यहाँ तक कि पेशाब तक करने का उसे होश नहीं, पाखाना ऊपर कर देता है, कपड़ों में कर देता है, उसे पाखाना करने तक का होश नहीं। और जब अल्लाह ने उसे बड़ा बना दिया, जवान बना दिया, चंद दिनों का होश दे दिया, उस जमाने में अल्लाह के मुकाबले पर जिया, बेहोश होकर के जिया, और फिर जब अल्लाह उसे मारेगा, उसकी मौत देगा और वो जमीन के अंदर दफन हो जाएगा। अब क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उसे दोबारा हिसाब लेने के लिए जिंदा करेगा, फिर उसी तरह से कब्र से उठाया जाएगा जिस तरह अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया था। अब वहां बादशाह है नंगे, फकीर है नंगे, आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं है, न पैदाइश के वक्त में फर्क था, न मौत के बाद उठने में कोई फर्क है। यहां अपने अपने आमाल का हिसाब होगा, आमाल के एतबार से मामला होगा। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, बाहया शर्म हया की पुतली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है, या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा हो गया सब लोग नंगे रहे तो वहां तो बड़ी बेहयाई का आलम हो जाएगा। अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बादुहुम इला बाद, फरमाया हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द औरत सब के सब एक दूसरे को देखेंगे, बड़ा अजीब व गरीब आलम होगा। दुनिया के अंदर ही ये सूरत होती है कि सतर खुलना ऐब है और शर्म हया का काम है, और जब वहां सब ही नंगे होंगे तो एक दूसरे के बदन को देखेगा, क्या अजीब व गरीब कैफियत होगी। आकाए रहमत ने इरशाद फरमाया, आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बादुहुम इला बाद, मामला इंतहाई संगीन होगा, कहां किसी को किसी की तरफ देखने की पड़ी होगी, इंतहाई सख्त और इंतहाई नाजुक हालात में सब लोग उठाए जाएंगे, खौफ व हिरास सबके ऊपर होगा, जहन खौफ के मारे कब कपा रहा होगा बदन। इस सूरत में भी ये पता नहीं है कि बराबर में तेरे कौन है, कोई किसी का हामी और नासिर नहीं है, वहां सब रिश्ते टूट जाएंगे। कुरान करीम कहता है, फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, जब सूर फूंका जाएगा यानी जब कयामत का दिन होगा, फला अंसाब बैनहुम, लोगों के दरमियान नसबी रिश्ते कायम नहीं रहेंगे, एक दूसरे से अजनबी हो जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा तू किसका बेटा, तू किसका बाप, तू किसका ये, न ये नसब व हसब चलेंगे, न ही कोई किसी के काम आ पाएगा, अलग अलग हालात होंगे। एक वक्त ये आलम होगा कि कोई किसी को पहचानने की भी फुर्सत में नहीं होगा। कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही, माँ से भी दूर भागेगा, व बनीही, अपने बेटों से भी दूर भागेगा, व साहिबतीही, बीवी से भी दूर भागेगा, हर एक एक दूसरे से अजनबी होगा। ये अजीब व गरीब कैफियत होगी। उस वक्त में हमारे अच्छे आमाल जो हमने अल्लाह को दुनिया में राजी किया है वही काम आएंगे।
وہی اللہ کی رضا کے اتروانے کا سبب بنیں گے۔ تو دنیاوی رشتوں کے اوپر قوموں کو اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قیامت کے دن کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ وہاں یہ چیزیں نہیں چلیں گی کہ اللہ میں چودھری تھا، الہ العالمین میں 500 بیگھے کا کاشتکار تھا، کسان تھا، یا میں 2-4 فیکٹریوں کا مالک تھا، میرے ماتحت بہت سے مزدور ہوتے تھے، میں وہاں بادشاہ یا ادھیکاری تھا، کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے لمن الملک اليوم، قیامت کے دن تو اللہ ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے بادشاہ؟ یقیناً کوئی بادشاہ نہیں ہوگا وہاں، اور نہ کوئی جرأت کر سکے گا کہ یہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ خاموشی چھائی ہوئی ہے، کوئی سامنے بولنے والا نہیں ہوگا، پرندہ پر مارنے والا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے للہ الواحد القہار، رب پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے جو بادشاہت کا دعویٰ کرے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی ہے جو اکیلا ہے، قہار ہے، اس کی ہے آج بادشاہت، اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ خاموشی چھائی ہوئی ہوگی۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن عجیب و غریب دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ قیامت کے دن جس دن میں حساب ہو رہا ہوگا وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جنت و جہنم میں پہنچ جائیں گے تو وہ دن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ دنیا کے یہ جو دن ہم دیکھتے اور گنتے ہیں، ان کے اعتبار سے 1000 سال جیسا ہوگا۔ جنت کا ایک دن، جہنم کا ایک دن 1000 سال جیسا ہوگا دنیا کے، اور قیامت کا دن جس دن حساب چل رہا ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ بہت بڑا دن ہوگا۔ اگر کوئی آدمی، جو احباب ہیں ہمارے تبلیغ سے جڑے ہوئے، وہ خوب جانتے ہیں 40 دن کی تشکیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 40 دن کے لیے کہتے ہیں صاحب چلے کے لیے کون کون تیار ہے، ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت بھیج دی 10-12 آدمیوں کی، کہا 40 دن کا مسئلہ ہے، چلیے 1.25 مہینے کا مسئلہ، آ جائیں گے۔ قیامت کے دن اگر کسی کی 40 دن کی سزا بھول گئی، سن لے خوب اچھی طرح سے، وہاں 40 دن کے مسائل تو نہیں ہوں گے، وہاں تو ہزاروں اور لاکھوں سے مسئلے ہوں گے۔ اگر کسی کی 40 دن کی سزا بھول گئی تو دنیا کے 40,000 سال کے برابر سزا بھول گئی۔ 40,000 سال کے برابر آج تک دنیا 8,500 سال تک پہنچی ہے۔ کہاں ہو میاں؟ غور کیا جائے، ایک دن 1000 سال کا، ایک چلہ 40,000 سال کا۔ میں نے آپ کو یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے کہ سنگینی بہت زیادہ ہوگی۔ چند دنوں کی مدت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے، بس اسی مدت میں ہمیں اپنے آپ کو بنا کے جانا ہے۔ تھوڑے سے دن ہم ایک دوسرے کے دوست، دشمن، بیٹے، بھائی، شوہر، بیوی، اس طرح کے رشتے رکھتے ہیں، لیکن یہ چند دنوں کے ہیں۔ کوئی کسی کے قیامت کے دن کام نہیں آئے گا جب تک نامہ عمل ہاتھ میں نہ آ جائے، داہنے ہاتھ میں نہ آ جائے، کسی کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی، ہر آدمی تھر تھرا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال نامے دانے ہاتھ میں عطا فرمائے، اس کی بھی دعا کرتے رہا کریں۔ جس کے دانے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل آئے گا وہ بخشا جائے گا، اس کی بخشش مقدر ہوگی۔ ٹھیک ہے پیٹ چھت کر کے بخشا جائے لیکن بخشش مقدر ہو جائے گی، اور جس کا بائیں ہاتھ میں آ گیا وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس لئے دانے ہاتھ کی دعا کیا کریں، اللہ ہمارے نامہ عمل دانے ہاتھ میں عطا کرے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا سمان اور احترام کرتے ہوئے جینا چاہیے۔ یہ ہمارے دوست و احباب ہیں، یہ ہمارے بھائی بند ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمیں نفرتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کر کے جینا چاہیے۔ چند دنوں کی زندگی ہے بھائی، نفرتوں سے نہیں۔ چودھری کہلانے والی برادری جب کسی سے نفرت کرتی ہے تو صدیاں بیت جاتی ہے، نفرتیں نہیں جا رہی ہیں۔
عام طور سے کسانوں کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ بڑے جانوروں کو ہانکتے ہیں، ڈنڈوں کے عادی ہوتے ہیں، لاٹھیاں اٹھا کر کے وہ جانوروں کو ہانکنے کے عادی ہوتے ہیں، دلوں کے اندر سختی آ جاتی ہے، ڈرے ہم اس اللہ سے جس پروردگار نے ہمیں چھوٹی سی جان عطا فرمائی ہے، اور اس جان کا مالک بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں، اور اس جان پر ہمارا کوئی قبضہ بھی نہیں، جب وہ چاہے گا ہم سے چھین لے گا، اور کسی کا کتنا کی پیارا صحیح اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اسے مٹی کہتے ہیں، صاحب مٹی اسے دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، صاحب مٹی ہو گئی، مٹی میں شریک ہو گئے، آپ اسے یوں بھی نہیں کہہ پاتے ہوئے انسان پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، لاش ہے، مٹی ہے، وہ کسی کے کام کا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ پاتا۔ بھائی اس زندگی کو جو مختصر سی زندگی ہے ذرا سنوار لیں، ذرا صحیح کر کے گزار لیں، کل ہمیں قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں کیا کہا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی کسی کا نام نہ بگاڑے، کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے، کوئی کسی کو اس طرح کے القاب سے نہ پکارے جی اسے برے لگے۔ میں نے چند مثالیں اس کی دی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو اندھا ہونے کے باوجود اندھا کہہ کر کے پکارتا ہے، اندھے کو اندھا کہہ کر کے پکارنا بھی گالی ہے۔ یہاں تک کہ بعضی قومیں، دو چار قومیں اس طرح کی سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی کہتا نیچی قوم، کوئی کہتا اوپر کی قوم، نیچی اونچی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، سب کو اعمال کی بنیاد پر آدمی نیچا اور اونچا ہو جاتا ہے۔ انسانیت سب کے اندر ہوتی ہے، انسانیت کی بنیاد پر سب کا احترام کرنا ضروری ہے، ان چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن کہتا ہے مومن بھی ہو، مسلمان بھی کہلائے، اور پھر اس سے ایسے کام بھی سرزد ہو جائے کہ اسے فاسق کا لقب مل جائے کہ یہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ فرمایا مومن ہی رہنا چاہیے، مومن بھی کہلائے، اور مومن کہلانے کے بعد اس سے ایسے برے اعمال بھی سرزد ہو جائیں کہ اس کے اوپر فاسق ہونے کا لقب بھی جاری ہو جائے، یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند علامتوں کے بارے میں کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ آدمی منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی گئی اس میں نفاق کی اتنی ہی علامت پائی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذبا، جب آدمی بات کرے، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ اب مومن بھی کہلائیں، جھوٹ بول کر کے ہم منافقت کا لقب بھی اپنے اوپر لگوائیں، فرمایا بری چیز ہے۔ منافقت تو فسق ہے، اعلیٰ درجے کا فسق ہے۔ یا عملی اور اعتقادی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں بعض علماء، میں اس کی تقسیم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بری بات ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک آدمی لڑائی کرتے وقت میں حدیث پاک کہتی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑے تو گالی دے، بھلا لڑ بھی رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ بھی کر رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑ رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جا رہی ہے تو خیانت کر رہا ہے۔ امانت میں خیانت، لڑتا ہوا گالی دے، گفتگو میں جھوٹ کا استعمال کرے، اس طرح کی علامتیں جس کے اندر ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا منافق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی بری عادتوں سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ تو مومن بندہ بھی ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کے گناہوں کے لقب بھی لگ جائیں، یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ مومن ہی بن کے رہے، مومن کو منافقت جیسے یا فاسقوں جیسے القاب اپنے اوپر نہیں لگوانے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، ایمان جیسی نعمت سے نوازا، اب اس ایمان کی نعمت کی پوری قدر کرنے کی کوشش کریں، ان اعمال سے گریز کریں جن اعمال کی بنیاد پر آدمی کے اوپر کوئی غلط لقب منتخب ہوتا ہو۔
اس کی بنیاد پر اسے مثلا جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی, اسے لوگوں کے درمیان کہا جاتا ہے صاحب اس کا یقین مت کرنا بہت جھوٹا ہے. وعدہ خلافی کرنے میں ایک آدمی مشہور ہو گیا, لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب اس کی بات نہ ماننا, بہت وعدہ خلاف ہے, اس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں, اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس طرح کے بارے باتیں مشہور ہو جائے اگر کسی کے بارے میں, تو کس درجے کا مومن ہے وہ, پھر اپنے آپ کو خود بخود سوچ لینا چاہیے. بہت سے لوگ اس طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے, مثلا معاشرے کے اندر شراب کے بارے میں, شراب پینے میں مشہور ہو گیا, ایک آدمی شراب پینے میں مشہور ہو گیا, کہتے ہیں صاحب وہ آدمی نشیڑی ہے, وہ آدمی شرابی ہے. ایک آدمی بھنگڑا ہے, بھانگ ملتا پھرتا ہے, جنگلوں کے اندر بھانگ رگڑتا پھرتا ہے. ایک آدمی چرسی, مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں, مسلمانوں میں بھی یہ بری عادتیں پائی جا رہی ہیں. ہمارے درمیان ایسے جوان پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو نشے کی لت میں پڑتے جا رہے ہیں, نشے کی عادتیں ان کو پڑتی جا رہی ہیں. میرے بھائی نشے کی چھوٹی یا بڑی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے. بعض لوگ تو انجیکشن تک لگوانے لگ گئے ہیں, ٹیبلٹ کھانے لگ گئے ہیں. اس طرح کی عادتیں معاشرے کے اندر ہمارے جوانوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ شراب جیسی چیز کو تو اب برا سمجھنا ہی بند کر دیا ہے لوگوں نے. کتنے یہیں ہم چل کر کے آئے, ہاپوڑ سے نکلے, بھٹے کے سامنے ابھی نئی آبادی ہے اور لمبی چوڑی شراب کی دکان, بیئر کی دکان وہاں پر قائم ہو گئی. مسلمان پلاٹنگ کر رہے ہیں, مسلمان ڈیلری کر رہے ہیں, مسلمان شراب کے لیے میز مہنگا کر کے پلاٹ مانگ لیا ہوگا نا. یہ کہا ہوگا صاحب کون اتنے, کہا یہ 20,000 روپے کام 25,000 روپے گز دیتے ہیں. وہاں شراب خانہ کھلوایا ہے مسلمان ڈیلروں نے. میں نہیں کہتا کہ مسلمان اس کی تشکیل کر کے لائے ہوں گے, لیکن ڈیلری مسلمان کر رہا ہے. ڈیلر جب مسلمان ہو, شراب خانہ کھولا جا رہا ہے اس کے سامنے, جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ شراب خانہ کھل رہا ہے, پوری کالونی اس وقت میں تعفن کی زد میں آ گئی ہے. وہاں بتائیے کوئی کردار اب وہاں محفوظ نہیں رہا میرے اپنے ذہن کے اعتبار سے. جب مسلمانوں کے مکانوں کے درمیان شراب خانہ پیدا ہو گیا ہے, اب آپ اس معاشرے کو محفوظ نہیں کہہ سکتے ہو, نہیں کہہ سکتے ہو. صرف معمولی دام کے اوپر اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. رسول رحمت نے فرمایا ہے الخمر جماع الاسم, فرمایا شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. شرابی شراب پینے کے بعد کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے, اس سے کوئی گناہ ڈھکا چھپا نہیں رہتا ہے. اور شراب سب سے پہلے عقل کے اوپر دھاوا بولتی ہے, اور عقل کے اوپر ہی پوری شریعت مطہرہ کا دار و مدار ہے. اگر عقل مند نہ ہو آدمی, مجنون, پاگل, دیوانہ, اللہ نے اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں کیا ہے, نہ نماز اس کے اوپر فرض, نہ روزے اس کے اوپر فرض, کوئی عمل اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جو دیوانگی میں رہتا ہو, پگلے پن میں رہتا ہو, اور شراب انسان کو دیوانہ بناتی ہے, اس کی عقل کے اوپر پہلی فرصت میں کنٹرول کرتی ہے. جو شریعت اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے, اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے لاگو کیا ہے جسے عقل عطا فرمائی. اور ایک عقل مند ہوتے ہوئے شراب پی کر کے بے عقلہ ہو جائے, اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نشانی نہیں ہو سکتی ہے. علماء نے اگرچہ اس کی تعویل کی ہے, مگر میں بلا تعویل حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن شراب پیتا ہے, اس کا ایمان سائبان کی طرح سے نکل کر کے اس کے سر سے اوپر ہو جاتا ہے. شرابی بحالت شراب نوشی ایمان والا نہیں, اس حدیث پاک کی روح سے. یعنی اصل ایمان اس کے یعنی ایمان کا لقب تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, مگر روح ایمان اس کے اوپر چلی جاتی ہے. بعض علماء نے تو یہی فرما دیا ایمان ہی چلا گیا اس کا شراب پینے کے بعد, جب تک کہ شراب کا نشہ نہ اتر جائے. اگر اس حالت میں انتقال ہو جائے تو کیا صورت بنے گی اس کی؟ شراب سے نہیں قطرا رہے, نشے سے نہیں قطرا رہے. نشہ چاہیے, شراب چاہیے, اس طرح کی چیزیں. شادیوں کے اندر شراب
मुसलमानों की शादियों में शराब चलते हुए देखी और सुनी जा रही है कसरत से। मेरे भाई, क्या खुदा को हिसाब नहीं देना है? कुरान करीम कहता है वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, जिसने तौबा नहीं की यही लोग हैं, समझ लो जालिम है, जालिम। वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, जिसने तौबा नहीं की तो यही लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं, जालिम हैं, और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं फरमाता है। कुरान करीम की इस आयत से सामने आई ये बात कि कोई किसी के साथ इस तरह का मजाक न करे कि जिससे उसकी दिल आजारी और दिल शिकनी हो। कोई किसी के साथ बुरे अल्फाज, बुरे अलकाब, बुरे अंदाज से पेश ना आए। कोई किसी का नाम न बिगाड़े, कोई किसी को नाम बिगाड़ करके न पुकारे। कौमें कौमों को हकीर न समझे, अफराद अफराद को हकीर न समझे। ये जाहिलियत के दावे हैं कि अगर कोई आदमी अपने आप को बड़ा समझे और अपनी कौम के ऊपर फख्र करे, फरमाया ये दावा जाहिलियत है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये बदबूदार दावा है, इसकी जरूरत नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में अल्लाह ताला ने जिसने मुसलमान होने का एतराफ कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है, अल्लाह के यहाँ पर मोमिन मोमिन है, जिसके आमाल ज्यादा बेहतर होंगे उसी का दर्जा बुलंदो बाला है, जिसके आमाल कमतर होंगे उसका दर्जा नीचे का है। ये कौमों के नाम हमारे बनाए हुए हैं। कोई अपने आप को मलिक कहता है, कोई अपने आप को अंसारी कहता है, कोई अपने आप को राजपूत कहता है, कोई अपने आप को तोमर कहता है, कोई अपने आप को जाट कहता है, कोई अपने आप को गुजर कहता है, कोई त्यागी कहता है, कोई महेशरा कहता है। ये तमाम अलकाब हमारे बनाए हुए हैं। खुदा ने किसी को महेशरा अपनी मां के पेट से नहीं पैदा किया है, माहौल ने उसे महेशरा बनाया है, माहौल ने उसे रांगड़ बनाया है, माहौल ने उसे जाट बनाया है, माहौल ने उसे त्यागी बनाया है। अल्लाह ने हर एक पैदा होने वाले को बगैर किसी लाग लपेट के ईमान की कैफियत पर पैदा किया है और पाक पवित्र और साफ सुथरा बनाया है। फिर उसके माँ बाप का जो माहौल हुआ उधर ही ढलता हुआ चला गया। महज इन अलकाब की बुनियाद पर किसी को बुलंदो बाला नहीं कहा जा सकता है। लोगों ने तरह तरह की चीजें कायम कर ली। 2-3 मिनट में 2-3 बातें आपके सामने कह करके बात खत्म करूं कि माशरे के अंदर भाई इसका भी ध्यान रखा जाए कि ब्याज का कारोबार बढ़ता जा रहा है, सूद का कारोबार बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि औरतों के भी सूद लेने की रिपोर्टें मिल रही हैं। ये सारी जिम्मेदारियां मौलवियों ही की नहीं, जिम्मेदारों आपकी जिम्मेदारी है कि जो हराम काम और शरीयत मुताहरा के मुकाबला आराई की जा रही है उन्हें रोकिए। कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, वकुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, और हर एक से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। रियाया का मतलब जो उसकी निगरानी में है उनके बारे में पूछा जाएगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, प्रधान से गांव के बारे में पूछा जाएगा, एमएलए से पूरे इलाके के बारे में पूछा जाएगा, वजीर आजम से पूरे मुल्क के बारे में पूछा जाएगा। तुमने क्या किया? ब्याज का कारोबार बढ़ रहा है। हदीस पाक कहती है अपनी मां के साथ जिना करने से भी ज्यादा बदतरीन गुनाह अदना दर्जे का सूद खाना है। इस चीज से लोगों को रोका जाए। यहां तक कि ब्याज की लॉटरियां, आपने सुना है कमेटी, ये बात बता के बात खत्म कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनना। हमारे मुआशरे में मुसलमानों में बहुत से ठेकेदार बन जाते हैं, कमेटी डाली जाएगी। तवज्जो से सुनना इस मसले को, बड़े संजीदा लोगों में कमेटी डाली जा रही है। कमेटी 20,000 रुपए की, 20-20 हजार की, 20 मेंबर बना लिए, 1-1 लाख की 10 मेंबर बना लिए, होता है इस तरह से। फिर उसके बाद बोली लगती है हर महीने, मेंबर जमा हो जाते हैं, बोली लगाई जाती है। कौन छुड़ाएगा इस 20 लाख को 15 लाख में?
ایک آدمی کہتا مجھے ضرورت ہے، میں پریشان حال ہوں، میں اس 20 لاکھ کی کمیٹی کو 15 لاکھ میں چھڑانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو سب سے کم دام میں چھڑانا چاہتا ہے وہ کمیٹی اس کے نام پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر 20 لاکھ کی ایک کمیٹی ہے، اسے 15 لاکھ میں چھڑا لیا یا 18 لاکھ میں چھڑا لیا، یہ 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کہاں ہیں؟ یہ سارے ممبروں کے اوپر تقسیم ہو جائیں گے اور یہ نکل کر کے ایک طرف ہو گیا۔ اب اگلا مہینہ آیا، پھر کمیٹی بن کے آئی، پھر کوئی حاجت مند آیا، بجائے اس کے کہ اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا، اس پریشان حال کی پریشانی سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اس نے اپنی ضرورت میں اس کمیٹی کو کم داموں پہ چھڑایا، زیادہ پیسہ ادا کرنا ہے، 20 لاکھ ادا کرنا ہے، 18 لاکھ میں کمیٹی کو لے لیا گیا، 2 لاکھ زیادہ ادا کر رہا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے حرام، حرام، خنزیر کھانے کی طرح حرام، پیشاب پینے کی طرح حرام، شراب کی طرح۔ میں یہ سخت جملے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگوں یہ رواج بنا ہوا ہے، کمیٹی ڈالنے کا جو صحیح طریقہ ہے مفتی گلفام لوگ جانتے ہی نہیں۔ بولی کی کمیٹی چل رہی ہے، کم داموں پر چھڑائی جا رہی ہے، ایک خریب کو مارا جا رہا ہے، تنگ دست کو مزید تنگ دست بنایا جا رہا ہے۔ کمیٹی ڈالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ یہ مسئلہ؟ ارے سب کی سمجھ میں آ گیا تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ یہ مسئلہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ اگر کوئی کمیٹی میں شریک ہے، ہم حلت و حرمت کے ذمہ دار نہیں، ہم نے مسئلے کی وضاحت کی ہے اور مسئلے کی وضاحت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ معاشرے میں اس طرح کی حرام خوری ہو رہی ہے کمیٹی کے نام پر۔ کمیٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 20 ممبروں نے مثلاً 1,000 کی کمیٹی ڈالی، ایک مثال کے طور پر، میں ادھارن کے طور پر یہ کہتا ہوں، اگر 20 ممبروں نے 1,000 کی کمیٹی ڈالی، 20,000 کی ہو گئی۔ اب قرآن دازی ہو جائے، یعنی سب کے نام لکھے جائیں اور ان پرچیوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد ایک پرچی اٹھائی جائے، کس کا نام آیا، جس کا نام آیا وہ 20,000 روپے اسی کو دے دیے جائیں۔ اگلی مرتبہ پھر اسی طرح سے ہو تو اگلوں کی قرآن دازی ہوگی، لیکن یہ جسے پہلی مرتبہ 20,000 روپے ملے ہیں، ہر مہینے 1,000 روپے جمع کرنے پڑیں گے تاکہ 20,000 اس کی طرف سے جمع ہو جائے۔ ہر ممبر ہر مہینے 1,000 جمع کرتا رہے گا جب تک 20 مہینے نہ ہو جائے، ہر ممبر کی طرف سے 20,000 جمع ہوئے اور 20,000 اس کو ملے۔ پہلا طریقہ، یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا طریقہ، قرآن دازی کر لی جائے، ایک نام اٹھایا، ایک پرچی اٹھائی، نام نکلا عبداللہ، کاپی کے اوپر نمبر 1 عبداللہ۔ دوسری پرچی اٹھائی، نام لکھا عبد الرحمن، نمبر 2 عبد الرحمن۔ تیسری پرچی اٹھائی، نام لکھلا عبد الحمید، نمبر 3 عبد الحمید۔ 20 پرچیاں اسی مجلس میں 20 آدمیوں کے سامنے اٹھائی جائیں، جس نمبر پر جس کا نام آتا رہے اسی کی پرچی، اسی کے نام کے، اسی کے نمبر کے حساب سے نام لکھا جاتا رہے۔ اب اس صورتحال میں جس کا پہلا آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسے معلوم ہو گیا کس مہینے میں میرا نام آنا ہے، اپنا حساب لگا لے گا، فلاں مہینے میری کمیٹی آئے گی، میں ادھار لوں گا تو میرا وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگی، میں کہوں گا 6 مہینے میں آپ کو پیسے دوں گا، مجھے معلوم ہے میرا 6 مہینے میں نام لکھا ہوا ہے، لہذا 6 مہینے میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، اس طرح وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگی اور جائز شکل بھی بن گئی ہے۔ جو شکلیں جواز کی ہیں انہیں لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، جو شکلیں حرام کی ہیں انہیں بڑی رغبت سے قبول کر رہے ہیں، نقصان برداشت کرنا گوارا ہے، لیکن علماء کا جو بتایا ہوا طریقہ
طریقہ ہے، جائز طریقہ اور حلال طریقہ، اسے تسلیم کرنا گوارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرام طریقے پر چلائی ہوئی کمیٹیوں سے ہمیں بچنا ہوگا، اور یہ اوپر کا جو پیسہ ہے تمام لوگوں کے اوپر بیاج کا پیسہ گیا ہے اور بیاج کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے کھانے کو پینے کو اللہ تعالی حلال راہوں سے ہمیں عطا فرمائے۔ جو لوگ حرام راہوں سے کھانا کھاتے ہیں اور حرام طریقوں پر روزی کماتے ہیں، کعبے کے کپڑے کو پکڑ کر کے بھی اگر وہ دعا مانگے گے رو رو کر کے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، حرام غذا، حرام کھانا اگر کسی کا ہوگا دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری غذاؤں کو بھی حلال فرمائے، ہمارے معاشرے میں بھی جو پریشانیاں چل رہی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔